باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق اللہ۔ سورہ بروج مکی سورت ہے۔ فما والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمانوں کی جو برجوں والا ہے۔ برجوں سے مراد یعنی جو آسمان پہ ستارے ہیں ان کی قسم اٹھائی گئی ہے کہ قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا، کئیوں نے اس کا معنی کیا ہے ستونوں والا، لیکن آسمان کے نیچے اللہ نے کوئی ستون نہیں بنایا، کہ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، یعنی اس کے اوپر چمکدار ستارے اللہ نے تارے بنائے ہیں۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن، اس کا تم سے وعدہ کیا ہے، اس دن کی بھی اللہ نے کیا ہے قسم اٹھائی ہے۔ وشاہد ومشہود، اور اس دن کی جس کے اندر لوگ حاضر ہوں گے، شاہد ومشہود، اور اس دن کی جس کے اندر حاضر کیے جائیں گے سارے، یعنی یہ قیامت کے دن کے قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کے اندر لوگ حاضر ہوں گے اور جس دن لوگ حاضر کیے جائیں گے، یہ سارے وہ دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، آخرت کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے والا دن۔ قتل اصحاب الاخدود، جو خندق والے ہیں وہ ملعون ہوئے، ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ النار ذات الوقود، جس وقت انہوں نے اس کے اندر آگ کو جلایا اور اس وقت وہ اس کے پاس اذ ہم علیہا قعود بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، اور وہ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک بادشاہ کا جو تھا وہ پادری جادوگر، وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، اس طرح کر کے کوئی ایسا لڑکا مجھے دے جس کو میں جادو سکھا دوں جو تیرے کام آئے۔ تو بادشاہ نے ایک آدمی، ایک لڑکے کو چنا، وہ اس کے پاس روزانہ جادو سیکھنے کے لیے جاتا، لیکن راستے کے اندر ایک راہب، یعنی جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان رکھتا تھا، اس وقت ان کا دور تھا، تورات انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا وہ یا عالم تھا، اس کو وہ پڑھ کے سناتا تھا لوگوں سے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد بھی جمع ہیں، جو وہ آتا جاتا لڑکا اس راستے سے گزرتا تھا، تو اس نے اس راہب کے پاس بیٹھنا بھی شروع کر دیا، یعنی تھوڑا سا وقت جلدی گھر سے نکلتا، پہلے اس راہب کے پاس بیٹھتا، اس سے کچھ باتیں سیکھتا، پھر آگے وہ جادوگر کے پاس چلا جاتا، اسی طرح واپسی بھی۔ لیکن وہ ٹائم بڑھتا گیا، جادوگر جو ہے تو اس کو شک ہو گیا کہ یہ لیٹ آتا ہے۔ اس نے اسے پوچھا، اس نے کہا میں گھر سے ہی لیٹ آتا ہوں، اور گھر میں نے جلدی جانا ہوتا ہے، میری ایک والدہ ہے اور میرا کوئی گھر ہے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ راہب، اس جادوگر کو جب پتہ چل گیا کہ یہ تو اس راہب کے پاس بھی بیٹھتا ہے، وہ دین سیکھ رہا ہے، تو اس نے بادشاہ کو بتا دیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بلوایا، اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں لیکن میں تو جادوگر کا جو دین ہے وہی سیکھ رہا ہوں، میں نے اس سے جو بیٹھتا ہوں لیکن میں نے اتنا دین نہیں سیکھا اس سے۔
تو اسی دوران جو ہے کہ وہ ایک نبینہ شخص بادشاہ کے پاس آیا. اس نے کہا کہ آپ اپنے جادوگر سے کہیں مجھے اوپر کو دم کرے، کوئی ایسا کام کرے، میرے لیے دعا کرے کہ مجھے اللہ جو ہے وہ مجھے آنکھیں مل جائیں. بادشاہ نے جادوگر کے پاس تو اتنا علم نہیں تھا، تو اس راہب نے جس نے وہ لڑکا کو سکھایا تھا اس نے تورات پڑھی تھی، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس کو دم کروں یا میں اس کے اوپر کچھ پڑھ کے. میں نے تو اس لیے تو یہ دین سکھوایا ہے کہ تو میرے کام آئے. جب اس نے وہ تورات کی کچھ آیات وغیرہ پڑھ کے انجیل کی اس کے اوپر دم کیا تو اللہ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی. تو اب وہ جادوگر کو اور شک ہو گیا کہ میں نے تو اس کو یہ چیز سکھائی نہیں جو اس نے پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا ہے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اس نے اس راہب سے کیا ہے کام سیکھا ہے. وہ جو نابینا تھا وہ بھی اس بچے پہ ایمان لے آیا کہ جس پر تو ایمان رکھتا ہے میں بھی اس پہ ایمان رکھتا ہوں. اس طرح کرتے ہوئے کافی لوگ جو ہے وہ اس پہ ایمان لے. اب بادشاہ کو جو ہے جو نجومیوں نے یا جادوگروں نے بتایا تھا کہ تیری سلطنت کا خاتمہ ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ چند سال ہیں. اب بادشاہ کو شک ہونا شروع ہو گیا کہ جو نجومیوں نے یا میرے جادوگروں نے مجھے بتایا تھا نا ہو نہ سکے یہ وہی بچہ نہ ہو کہ یہ میری سلطنت کا خاتمہ کا سبب بن جائے. تو اس نے اس راہب کو بلوا بھیجا کہ جس کے پاس یہ بیٹھتا تھا. اس نے راہب کو کہا وہ آرے سے چیر دیا. راہب بھی مر گیا. اس نے اس بوڑھے کو بھی جو وہ نابینا تھا وہ ایمان لے کے آیا تھا اس کو بھی اس نے قتل کر دیا. اب باری تھی اس بچے کی تو یہ تو میرے مخالف ہو رہا ہے. اس نے کہا اپنے وزیروں مشیروں سے اس کو لے جاؤ پکڑ کے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے کرو اور اس کو کہو کہ اگر ایمان لے آئے میرے اوپر یہ وہ دین چھوڑ دے وگرنہ ہم اس پہاڑ سے نیچے تجھے گرا دیں گے. جب وہ چوٹی پہ پہنچے تو اس بچے نے وہی آیات وغیرہ تلاوت کی پڑھی تو کہ ایسا زلزلہ آیا جس کی وجہ سے وہ جو 5-6 آدمی اس کو پکڑ کے لے گئے تھے وہ وہیں اس زلزلے کی وجہ سے مر گئے. بچہ پھر بادشاہ کے دربار میں واپس آ گیا کہ وہ بھاگا نہیں. اس نے کہا کہ بھائی میں بھاگ کے جاؤں گا کہاں. دوبارہ اس نے بادشاہ نے پھر بھیجا کہ جاؤ اس کو فلاں جنگل کے اندر لے جاؤ اس کو وہاں درندے چرندے ہیں تو وہاں اس کو چھوڑ آؤ وگرنہ سے پوچھو اگر یہ اس دین سے پھرتا ہے یا نہیں پھرتا. جب وہاں لے کے گئے پھر اس بچے نے کیا کیا وہ آیات وغیرہ تلاوت کی تو وہ جو درندے چرندے بادشاہ نے وہاں وہ شیر چیتے رکھے ہوئے تھے وہ سارے اس کے جو وزیر مشیر تھے ان کے اوپر پڑ گئے. ان کو انہوں نے چیر پھاڑ دیا قتل کر دیا. وہ پھر بادشاہ کے دربار میں آ گیا. تو جب بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ نے پھر دیکھا یہ تو پھر بچ گیا. میرے جو جتنے بھی تھے وہ سارے ملازم وہ ختم ہو رہے ہیں. بچے نے کہا کہ میرے مارنے کی ایک صورت ہے. اب بچوں کو پتہ چل گیا اس نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے. ایک صورت ہے کہ تو کر پورے اپنی سلطنت کے اندر جتنے لوگ وہ سب کے ایک میدان کے اندر جمع کر اور پھر وہاں مجھے سولی لٹکا اور سولی لٹکا کے تو نے پڑھنا ہے مجھے تیر مار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں جس پہ یہ ایمان لایا ہے. یہ کہہ کہ تم مجھ پہ تیر چلائے گا تو پھر میں مر جاؤں گا. اس نے کہا اب وزیروں مشیر نے اس کو روکا بھی کہ یہ کرے گا تو اس کا دین تو اور پھیل جائے گا. تو اس نے لیکن وہ بادشاہ اپنی سلطنت کا اس کو خطرہ تھا. اس نے پورے ملک کے اندر اعلان کروا دیا. سارے لوگ ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے. اس کو ایک سولی پہ لٹکایا گیا. تو بادشاہ جب کیا تھا اس نے یہ بچے نے بھی یہ بھی شرط لگائی کہ ساتھ انہیں اپنے رعایا عوام کو بھی کہنا ہے کہ جو میں منہ سے کہوں تم نے بھی یہی کہنا. بچے کو جب لٹکایا گیا تو اس نے تیر چلایا. اس نے وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس رب کی میں قسم اٹھاتا ہوں جس پہ یہ بچہ ایمان لے کے آیا ہے. تو اس نے جب یہ زبان سے 2-3 تیر پھینکے اور یہ کہا تو سارے لوگ ایمان لے کے آ گئے. بچہ تو قتل ہو گیا شہید ہو گیا لیکن کیا ہے وہ پوری جتنی بھی رعایا تھی وہ ساری مسلمان ہو گئے. اب وہ سارے اس بادشاہ کے خلاف ہو گئی. تیرا جادوگر کدھر گیا تیرا جادو کدھر گیا تو نے سارا اس بچے کی خاطر تو نے اتنے لوگوں کو قتل کروا دیا مروا دیا. اب ساری رعایا جب اس کے مخالف ہوئی اس وقت اس نے خندقیں کھدوائیں. قتل اصحاب الاخدود النار اس کے اندر اس نے بہت زیادہ آگ جلوائی. لکڑیاں شٹر اپنے وزیر مشیر جتنے بھی تھے جو اس کے کرندے تھے وہ تو پھر اس کے ساتھ ہی تھے. آگ جلوائی. اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے جنہوں نے خندقیں کھدوائیں اور اس کے اندر آگ جلائی اور پھر مسلمانوں کو پکڑ کے اس کے اندر زندہ درگور کرتے رہے زندہ پھینکتے رہے آگوں کے اندر. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے ساتھ وہ دیکھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر اس بچے کی قبر کھودی گئی
جامع ترمذی کے اندر جو واقعہ لکھا گیا ہے کہ جب حضرت عمر کا دور تھا، وہ علاقہ فتح کیا گیا، تو اس بچے کی جب قبر کھودی گئی، اس کی وہی کن پٹی سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا جہاں تیر لگا تھا، یہ اس کی انگلی وہاں رکھی ہوئی گئی تھی اور خون اسی وقت جاری تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کا جنازہ پڑھا کے وہاں اس کو دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ فرمایا کہ ان کا قصور کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا اور کوئی قصور نہیں تھا، وہ ایک اللہ پر ایمان لے کے آئے تھے۔ ان کو خندقوں کے اندر جلایا گیا ہے صرف اس لیے کہ أن يؤمنوا باللہ العزیز الحمید، جو ایک اللہ ہے جو زبردست ہے، تعریف کے قابل ہے، لائق ہے، اس کے اوپر وہ ایمان لائے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس کی بادشاہت آسمانوں کے اندر بھی ہے اور زمین کے اندر بھی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ بھی ہے، نگران بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ ان الذین فاتن، اللہ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کو فتنہ میں ڈالتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اور پھر اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے، جنہوں نے ایمان والوں مردوں عورتوں کو تکلیف دی، خندقوں کے اندر ڈالا، جلایا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، اللہ نے فرمایا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب اور بہت سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرے لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرتے رہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں جاری بنا رکھی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ذالک الفوز العظیم کبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان بطش ربک لشدید، یہ تو کوئی پکڑ نہیں تھی، انہوں نے کچھ لوگوں کو انہوں نے کیا کیا، مارا، کسی کو قتل کیا، کسی کو آگ میں پھینکا، اللہ فرمایا ان بطش ربک لشدید، لیکن جو تیرے رب کی پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہ ہوا یبدی و یعید، بے شک وہ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا ہے، دوبارہ بھی تمہیں اٹھائے گا۔ تمہارا جو ایمان نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں، انہ ہوا یبدی و یعید، کہ بے شک وہ پہلی مرتبہ بھی اس نے پیدا کیا، دوبارہ وہ لٹائے گا۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا بھی ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا بھی ہے، وہو الغفور الودود، بخشنے والا اور محبت والا ہے، ذو العرش المجید، اور عرش مجید کا وہ مالک ہے، فعال لما یرید، اور جس چیز کا وہ جو اس کو چاہ لیتا ہے، ارادہ کرتا ہے، وہ وجود میں آ جاتی ہے، یعنی اس کو کر گزرتا ہے، فعال لما یرید، یعنی جس کو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کے قصے کہانیاں نہیں پہنچی، یعنی جو پیچھے لشکر گزر چکے ہیں ان کی باتیں، ان میں سے فرعون و سمود، فرعون کے کتنا لشکر تھا، سمود کا کتنے بڑے بڑے لشکر تھے، ان کے سب کا کیا حال ہوگا، پیچھے کسی کہانیاں ان کی گزر چکی ہیں کہ جو ایمان لے کے اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور جو نہ لے کے اللہ نے ان کو کسی عذاب کے اندر مبتلا کیا، کسی کے اوپر کوئی عذاب نازل کیا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ کیا تھے؟ کافر تھے، اور اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے انبیاء کو بھیجے ہوئے کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے کیا ہے، وہ اللہ کے گھیرے کے اندر ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کے اندر یہ پڑا ہوا ہے جس پہ تم ایمان لائے ہو، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور لوح محفوظ میں یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں، وہ کہتے تھے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا، کاٹ لیا، تو اللہ نے ان کی تردید کی ہے کہ یہ لوح محفوظ سے نازل کیا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا، کسی بندے کا، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور لوح محفوظ سے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتارا ہے۔ اللہ